تو ہم لوگوں کے سبق لینے کی بات ہے وہ یہ کہ غم تو پیش آنے ہیں، آئیں گے، ہو نہیں سکتا کہ زندگی بغیر غم کے گزر جائے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ جب تک انسان کی زندگی ہے غم تو آئیں گے، اور کیوں نہیں آئیں گے؟ خود غم اور خوشی دینے والے نے یہ کہہ دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ، اتنی تاکید کے ساتھ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ضرور آزمائیں گے۔ کہاں سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تمہیں تھوڑے سے خوف سے آزمائیں گے کہ تمہارے اوپر خوف طاری کر دیں گے، والجوع، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، معاشی مشکلات پیش آ جائیں گی، ونقص من الاموال، تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی، والانفس، کبھی تمہارے جانوں میں یعنی تمہارے جان پہچان کے لوگوں میں کمی ہو جائے گی، انتقال ہو جائے گا، والثمرات، تمہاری پیداوار میں کمی ہو جائے گی، جو پیداوار تمہیں جس کے ذریعے ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں اس میں کمی آ جائے گی۔ یہ آزمائشیں آئیں گی تمہارے۔ آج اتفاق سے دیکھو اپنے موجودہ حالات کو تو ساری چیزیں جمع ہیں۔ خوف ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کو خوف پر خوف ہے، انجانا خوف کہ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے، کسی کی جان مال آبرو محفوظ۔ خوف ہے جوع، بھوک کا اشارہ ہے معاشی بدحالی کی طرف۔ معاشی بدحالی دیکھ لو کیا ہو رہی ہے، تجارت ٹھپ ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، جوع، اور مال میں کمی، کبھی مال لٹ گیا، ڈاکہ پڑ گیا، کبھی مال میں اس طرح کمی واقع ہو گئی کہ پیداوار ہی نہیں ہو رہی، تجارت نہیں چل رہی۔ انفس، روز جانے جا رہی ہے، اور کس طرح جا رہی ہے؟ وہی جو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کے حالات دیکھ کر، آنکھوں سے دیکھ کر فرمایا تھا کہ یکثر فیکم الحرج، تمہارے اندر آخری زمانے میں قتل بہت زیادہ، حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا حرج کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قتل بہت ہو جائے گا، اور پھر یہ فرمایا ایسا قتل، اس طرح کا قتل کہ لا یدرا من قتلہ وفیما قتل، پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے قتل کیا اور کیوں کیا۔ دیکھ لو آج کے حالات کہ بھائی آخر مفتی عبد المجید دین پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس کا کیا بگاڑ رہے تھے؟ حضرت مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کس کا کیا بگاڑ رہے تھے؟ کوئی دشمنی تھی، کوئی سیاست تھی، کوئی تنظیم تھی، کوئی فرقہ واریت تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ کیوں قتل ہوئے؟ کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا؟ پتہ ہی نہیں۔ بالکل یہ الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ انفس میں کمی واقع ہو رہی ہے، والاموال والانفس والثمرات، پیداوار دیکھو گھٹ گئی ہے، معلوم ہوا کہ صاحب گندم نہیں آ رہا، آٹے کی کمی ہو گئی وغیرہ وغیرہ، سب چیزیں جمع ہیں۔ تو قرآن فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تو آزمائیں گے تمہیں ان سب سے، لیکن ساتھ ہی ایک بات فرما دی ہے، اسی میں ایک چھوٹا سا لفظ کہہ دیا ہے، بشیء، تھوڑا سا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ خوف دائمی ہو، یہ بھوک دائمی ہو، یہ جانوں کا ضیاع دائمی ہو، اور اموالوں کا ضیاع دائمی ہو، تھوڑا سا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو یہ تھوڑا بھی بہت لگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تھوڑا سا تھوڑی سی آزمائش آئے۔ تو اس تھوڑی سی آزمائش کی جب کہہ رہے ہیں کہ آزمائیں گے، تو جو غم ہے، صدمہ ہے اپنی جگہ، غیر اختیاری، اس میں کوئی نہیں، لیکن آگے جو بات فرمائی وہ ہے بشر الصابرین، خوشخبری دے دو ان صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا، تو کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کے جانے والے ہیں۔